شراکت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو کمائی کی جائے اس کو بالکل بھی منع نہیں کرتا۔ تیسرا ہے، ہم اگر زمین کے اوپر رہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ سود دینے والے معلوم لوگ ہوتے ہیں ہر محلے میں، ہر علاقے میں، کہ یہ سود دینے والا ہے، یہ سود خور ہے، اس کا نام ہی سود خور ہوتا ہے۔ وہ نام اس کے سامنے کوئی لے یا نہ لے، پورے علاقے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سود خور ہے۔ سود کی بجائے اگر چھوٹا کاروبار ہو اس میں شراکت داری، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سود کے نام کے اوپر کسی کو کوئی فیکٹری کی اگر کاروباری شراکت مل رہی ہے اور اس کے بجائے اگر اس کو صحیح معنوں میں منافع میں شراکت پہ، محلے کی دکانداری میں شراکت مل رہی ہے، تو اس کو آپٹ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ اعتبار کرنا چاہیے اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ جس طرح اس نے خود کہا ہے میں مینی فولڈ بڑھا دوں گا، وہ یقیناً بڑھائے گا۔ آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے جی؟ ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور میں سود کے بغیر کاروبار اور لین دین ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ وضاحت ذرا۔ دیکھیے، اب تو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں، اور عالم اسلام میں نہیں، مغرب میں بھی بے شمار ایسے بینکس اور ایسی کمپنیز وجود میں آ گئی ہیں جو شراکت داری کے اوپر کاروبار کرتی ہیں، اور ان کے پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس بھی پاکستان کے اندر بھی بینکس کے اندر یہ موجود ہیں، کہ جس میں اگر بینک کو نفع ہوتا ہے تو آپ کو نفع ہوگا، بینک کو نقصان ہوتا ہے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ میں اس کی قسمیں، میں کسی کو جائز ناجائز قرار دینے کی حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ان کی قسمیں آپ کے سوال کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور دنیا میں جو کاروبار ہیں وہ سارے سودی نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس طرح میں نے آپ کو مغرب کی ایک مثال دی، بے شمار ایسے دوسرے کاروبار ہیں جو سودی نہیں ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ خود انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آن لائن ایسے بے شمار آپشنز آپ کے اس وقت نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آن لائن ایسے آپشنز آ گئے جہاں کاروبار میں آپ بیٹھے ہوئے ای کامرس کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں اور اس میں سود کی انوالومنٹ بالکل سرے سے نہیں ہے۔ جی آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب میرا کویسچن ہے، میرا نام محسن ہے، تو اس حوالے سے میں سود کے حوالے سے ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ سود کے لین دین اور سودی کاروبار کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے، 3 امپورٹنٹ باتیں، کچھ میں نے حوالہ دے دیا اپنی گفتگو کے دوران بھی، میں آپ کے سامنے دوبارہ سے ان کو ریفریز کر کے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ سود کیا ہے؟ بغیر محنت کی کمائی ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ سود کیا ہے؟ یہ جبر کی وصولی ہے، یہ کوئرسو ریکوری ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسرا سود کیا ہے؟ یہ استحصال ہے، کہ جو زیر دست ہے وہ زیر دست ہوتا جائے گا، سود اس کا منافع بڑھتا رہے گا، اس کی جو دین ہے وہ بڑھتی رہے گی، اس لیے اس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ ایک اس کا سود کا پہلو جو جس پہ بہت کم توجہ جاتی ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ اور دیکھنے والوں کی توجہ چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس کا کوئی آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ سود کے کاروبار کی بجائے کسی دوسرے اگر ماڈل کے اوپر ہم جائیں تو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں ہم، اور اسلامی فلاحی معاشرہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے ابھی ایک ورس رکھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہاں تم اگر اضافہ چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، وہ نظام زکوٰۃ ہے، سود کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپشن آپ کو ضرور دینا پڑے گا، آپ اگر ایک چیز یہ والی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ کو یہ والی چیز یا یہ والی چیز یا یہ والی چیز، اس کا آپشن ضرور سامنے رکھنا پڑے گا تاکہ لوگ استعمال کے لیے اس کو چھوڑ کے ان 4 آپشنز یا 3 آپشنز کی طرف جا سکیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں سود کو حرام قرار دیا، قرآن حکیم کے اندر ہی آپشن پوشیدہ کر دیا، بلکہ واضح کر دیا، رکھ دیا، اور وہ آپشن کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پہ ضرور بات کروں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت چونکہ محدود ہے، میں چاہوں گا حاصل گفتگو کی طرف ہم لوگ بڑھیں۔ میں کل سے پرسوں میں کسی یونیورسٹی میں یہاں اسلام آباد کی ہے، بیریہ یونیورسٹی، لیکچر میں گیا تھا، تو میں وہاں کچھ سوالات سے میں سوچ رہا تھا کہ بہت تاخیر تو نہیں ہوئی لیکن بہت جلدی بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معاشی پہلو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی حیات طیبہ کے پہلو جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، اس پہلو پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں جن میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ درخواست ضرور کرتا ہوں سارے ان لوگوں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور محبت اور آپ کی عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ درست دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، میرے سمیت آج سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی معاملات کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی معیشت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی ماڈل کیا تھا دنیا کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کو مدینہ النبی بناتے وقت جو معاشی نظام اور اکنامک ماڈل مدینہ النبی کے اندر لاگو کیا، وہ معاشی ماڈل اور اکنامک ماڈل کیا تھا؟ اور کیا اس کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، صرف آپ کے خاندان کی طرف تھا، اہل بیت کی طرف تھا، آپ کے صحابہ کی طرف تھا، یا رحمت للعالمین کے حیثیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی اکنامک ماڈل کا رخ غریبوں، زیر دستوں، بے بسوں، بے کسوں، بے سہاروں، محتاجوں، یتیموں اور ان کی طرف تھا جن کا کوئی ملجا، کوئی ماوا، کوئی دستگیر اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا؟ اس ماڈل کو، اس رول ماڈل کو سامنے رکھ کے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو آج کی کمپیٹیٹو دنیا میں بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاشی رخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے معاشی انقلاب پہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ آغاز آج کرتے ہیں۔ جب کل یہ گفتگو ہو تو مجھے اور یہ پروگرام جو ٹیم آپ کے لیے بناتی ہے اس کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولیے گا۔